انسانی زندگی پر کبھی کبھار ایسے سخت ترین حالات آتے ہیں کہ انسان کے لیے ان حالات سے مقابلہ کرنا اور ان حالات سے نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ایک ایسا عمل اور ایک ایسی تسبیح کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سخت ترین حالات سے نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ طاقت، وہ قوت اور وہ قدرت اور وہ روحانی قوت بخش دے گا کہ جس کی برکت سے ہم ان سخت ترین حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، چاہے دنیا کا کتنا ہی سخت ترین مسئلہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات مستقل نہیں ہے، بس تم اپنے رب کے شکر گزار بنتے رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو، اپنے جو مسائل ہیں اللہ کے حوالے کر دو، اور یوں کہو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں نے اپنا معاملہ، میں نے اپنا مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگا ہوا ہوں۔ اگر میرا رب راضی ہے تو مجھے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیاوی کسی چیز کی خواہش مجھے نہیں ہے، مجھے میرا اللہ مل گیا ہے، مجھے میرا خدا مل گیا ہے۔ میں اپنے رب کو پانے کے لیے مسلسل عبادت کر رہا ہوں، اور مجھے یہی چاہیے، اس کے علاوہ میرے دل میں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا اے انسان کہ تو اتنا بھی عقل مند نہیں کہ رب کے راز کو سمجھ سکے۔ ہماری عقل اور ہماری دماغی قوت اور ہماری دماغی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مصلحت کو اور اللہ کی قدرت کو سمجھ سکے۔ بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا اور ہمارے لیے جو لکھ دیا، بس اس پر ہم راضی ہیں اور اللہ کے شکر گزار ہے کہ اے اللہ، آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس پر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم پر مسائل اور جو کچھ ہم پر حالات اور پریشانیاں اور مصیبتیں مسلسل آ رہی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگے گا اور اللہ کی عدالت لگے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں جنتیوں کو جنت کا داخلہ دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس دن پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ دن آئے گا، اور اس دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے صبر کرنے والے بندوں پر اور اپنے کو راضی کرنے والے بندوں پر اور اللہ کی عبادت، مسلسل عبادت کرنے والوں پر جس دن اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر و انعام سے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو ہے ان کو ان کے اجر کا مکمل پورا اجر دے دے گا، ان کے صبر کا بدلہ ان کو مکمل مل جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے کیا ہی خوبصورت اور بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل ناداں، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی؟ یعنی جب ہر چیز مٹنے والی ہے اور ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اسی طریقے سے صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ایک ذات باقی رہے گی۔ باقی نفسانی خواہشات، نفسانی چیزیں، دنیاوی چیزیں، ہر چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ میری خواہشات یہیں کی یہیں ختم ہو جانی ہیں۔ اگر
کوئی باقی رہنے والی چیز ہے تو وہ ہمارے اعمال ہے، اور وہ اعمال ہمارے لیے جنت کا اور جہنم کا فیصلہ کریں گے کہ اگر نیک عمل کیے تو جنت، اور اگر برے عمل کیے تو جہنم۔ اور باقی رہنے والے اگر کوئی چیز ہے تو وہ رب کی رضامندی ہے کہ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کی برکت سے اس کو کل قیامت کے دن بروز محشر انعامات سے نواز دے گا۔ تو میں آپ کو تسبیح بتلا رہا تھا کہ استغفار اور صبح تہجد کے وقت میں، رات کی تنہائی میں، اکیلے میں رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے، اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے، اور اللہ سے جو ہے محو گفتگو ہوتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد صبح کے وقت میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح میں کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ سے توبہ اور استغفار کی ایک تسبیح، چاہے 100 مرتبہ، چاہے 50 مرتبہ، چاہے 10 مرتبہ، چاہے جتنی مرتبہ ہم صبح کے وقت میں استغفار کی ایک تسبیح مکمل کر لے، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی سخت ترین حالات سے بھی ہمیں نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مشکل ترین مسائل بھی حل کر دے گا۔ جو چیز ہمارے لیے ناممکن ہے، جو چیز ہمارے لیے مشکل ہے، جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں دینے پر قادر ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی مصلحت کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل، ہماری فراست اور ہماری جو دماغ میں جو پہنچ ہے وہ اللہ کی مصلحت تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں صبح کے وقت میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام، اور پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ استغفار، راز و نیاز کی باتیں، اللہ سے گفتگو، اللہ سے ہم کلامی، اور اپنے درد دل کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، یقین جانیے کہ ہماری روحانی طاقت مضبوط ہوگی، اور ہماری روحانی قوت اتنی مضبوط ہوگی کہ دنیا کے اندر کتنا ہی سخت ترین مسئلہ کیوں نہ آ جائے، اس کے دل میں ایک بات ضرور ہوگی کہ کتنا ہوگا اور کہاں تک ہوگا اور کب تک ہوتا رہے گا، ہونے دیا جائے۔ آخر کیا ہے؟ موت ہے۔ یعنی جتنے حالات آ جائے، جتنی مشکلات آ جائے، جتنی پریشانیاں آ جائے، کہاں تک آئے گی، کہاں تک آئے گی؟ آخر میں مرنا ہی تو ہے۔ اگر اتنی سخت ترین حالت آ جائے کہ انسان کو موت کے منہ میں جانا پڑے، تو انسان کا یقین اور مومن کا یقین اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی بات نہیں، آخر مشکل کی جو حد ہے، اگر وہ موت بھی ہے تو میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں گی، میں اپنے خدا کے پاس پہنچ جاؤں گی، اور میرا اللہ مجھے جو ہے جنت عطا کرے گا۔ کتنی سخت مشکل کیوں نہ ہو، میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا، اور میں اپنے اللہ کے یہاں پر ایک اعلیٰ درجہ حاصل کر لوں گا۔ اگر مشکلیں آ رہی ہیں تو آنے دیا جائے۔ میں نے ساری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، یقیناً یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ زندگی ہے، اور زندگی میں مسلسل مشکلات آتی ہے، لیکن یہ مشکلات بھی کوئی مستقل نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کوئی مستقل چیز نہیں ہے، بس ایک مختصر سی زندگی ہے، اور اس کو ختم ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو لاسٹ اور آخر میں ہوگا وہ یا جہنم یا جنت، ان دونوں کا فیصلہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔